تو لوگ اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کا رشتہ دار وزیر ہو، ایم پی ہو، ایم این اے ہو، کوئی طاقتور ہو، اور وہ اپنا نمبر اس کو دے دے کہ یہ میرا نمبر ہے، کبھی ضرورت پڑے تو مجھے بتانا، وہ اس کے نمبر کو تعویذ کی طرح گلے میں لگا کر گھومتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، میرا آنا جانا فلاں کے گھر میں ہے، میرا تو ان کے ساتھ گھریلو ریلیشن ہے۔ اگر مال و منال کو محبت کی بنیاد بناتے ہیں تو اللہ رب العزت کے پاس کتنے خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ جتنے بھی کوئی بھی چیز اس دنیا میں موجود ہے اس کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ ایک معلوم مقدار کے تحت اس کو دنیا میں اتارتے ہیں۔ تو اگر ہم مال و منال کو بنیاد بناتے ہیں تو سارے کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو اس کو بھی بنیاد بنائیں تو محبت کا منبع، محور، مرکز اللہ رب العزت کی ذات بنتی ہے۔ پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کو محبت ہوتی ہے، اگر کوئی دوسرے پر احسان کر دے تو اس احسان کی بنیاد پر لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر جانوروں کے اوپر بھی احسان کر دیا جائے وہ بھی اپنے مالک سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال تو بہت عمومی عام طور پر دی جاتی ہے۔ جب انسان اپنے گھر میں کوئی کتا پالتا ہے، کوئی بلی پالتا ہے، کوئی اس کا گھوڑا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا جانور ہوتا ہے، وہ کیسے گھر کی پھر رکھوالی کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کتا یا وہ یہ جانور سمجھتا ہے کہ اس مالک کا مجھ پر احسان ہے، اس لیے کہا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کرنے والے کا غلام ہوا کرتا ہے۔ آگے نسلوں کو بھی بتا کر جاتا ہے فلاں بندے کا میرے اوپر احسان ہے، بیٹا اس کے ساتھ اچھے معاملات کرنا۔ تو انسان کو احسان کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، اللہ تعالیٰ نے دلوں کی فطرت ہی ایسی بنا دی ہے کہ ان پر جو بھی احسان کرتا ہے وہ اس سے محبت کیا کرتا ہے۔ تو اگر ہم بنیاد احسان کو بنائیں تو اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے احسان ہیں ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اگر اللہ رب العزت مال و دولت نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں گھر بار نہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ یہ جو آج عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ اتنے احسان ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت نے کتنے احسان کر لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب یہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں تو ان کو تاروں کے ذریعے کنیکٹ کیا جاتا ہے، تاروں کے جال بچھائے جاتے ہیں، کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی تار ٹوٹ گئی، کٹ گئی، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے تاروں کی وائرنگ کی ہے جس کو ہم نرو بولتے ہیں۔ وہ جو نرو ہیں وہ اتنی باریک ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ آپس میں مل بھی لے رہی لیکن ایک ہی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا کیسے ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اگر ایک انسان کی باڈی کے اندر سے ساری کی ساری نروز کو باہر نکال لیا جائے، تاروں کو باہر نکال لیا جائے اور ان کو آپس میں گرہ باندھ کر ایک لمبا کرتے چلے جائیں تو ایک انسان میں اتنی
وائرنگ ہوئی ہے کہ 6 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگ سکتا ہے. اتنی لمبی تاریں ایک انسان کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ایسی نروز کا سسٹم ہے, ایک بھی ڈیمیج ہو جائے انسان کا تکلیف سے کیا عالم ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ عضو ناکارہ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ انسان تکلیف میں عجیب مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن انسان بغیر کسی تکلیف کے زندگی گزار رہا ہے, یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ رب العزت کا احسان ہے. پتہ بھی نہیں کہ کتنا احسان ہے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا, ایکسیڈنٹ میں شیشہ لگا یا کوئی چیز لگی تو اس کی یہ جو پلکیں ہیں یہ حصہ یہاں سے کٹ گیا. اب جب یہ کٹ گیا تو کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھوں میں چبھن شروع ہوئی. اب کچھ کر تو سکتا نہیں تھا کہ پلکیں تو ہیں نہیں, تو اس نے پانی لگایا. کرتے کرتے 1-2 دن کے بعد اس کی آنکھوں کا ڈیلا سرخ ہو گیا, ایسے کہ دیکھنے والے کو خوف آیا کرتا تھا. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب میرا یہ عالم ہو گیا, کیا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو, جس طرح ونڈ سکرین کے اوپر مٹی کی تہ آتی ہے, انسان وائپر چلاتا ہے تو صاف ہو جاتی ہے, اسی طرح یہ آنکھیں ہیں, یہ ونڈ سکرین کے اوپر یہ 2 وائپر لگے ہوئے ہیں, جو ہوا کے اندر ذرات ہیں مٹی کے وہ آنکھوں کے اوپر آتے ہیں تو یہ وائپر چلتے ہیں اور وہ صاف ہو جاتے ہیں. اب چونکہ تمہارا وائپر خراب ہو گیا ہے, اب ہر کچھ دیر کے بعد چبھن ہوگی, تمہیں اس کو پانی سے صاف کرنا ہی پڑے گا, اور کوئی حل نہیں. تب احساس ہوا کہ یہ چھوٹی سی چیز بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا احسان ہے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر, وہ مہمان آئے. فرماتے ہیں کہ مہمان آئے, نماز پڑھی, نماز کے بعد کھانا لگایا, تو انہوں نے کھانا کھایا تو ان کا بستر جب بچھایا تو کہا کہ آپ آرام کریں. انہوں نے کہا حضرت میں آرام کر لوں گا. تو وہ اسی وقت دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. تو والد صاحب فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ان کے کوئی معمولات ہوں گے عبادت کے, تسبیحات کے, تو ابھی ٹیک لگا لیے دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے, جیسے انسان بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا لیتا ہے تو تھوڑی دیر بعد سو جاتے. فرماتے ہیں میں تہجد میں ان کے کمرے میں گیا تو جس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے تھے وہ اسی طرح تہجد میں بھی بیٹھے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو رات بھر نیند آئی نہیں یا سوئے نہیں, بستر کمفرٹیبل نہیں تھا, مسئلہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت انسان جب کھانا کھاتا ہے نا تو اس کے یہاں پر 2 نالیاں, ایک سانس کی نالی اور ایک خوراک کی نالی. اس کے اوپر سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھکن لگایا ہوا ہے جو خوراک کی نالی ہے. جب خوراک انسان کے جسم میں جاتی ہے تو وہ ڈھکن نیچے کی طرف ہوتا ہے, خوراک اندر معدے میں چلی جاتی ہے اور ڈھکن اوپر ہو جاتا ہے. اب وہ ایسا ڈھکن ہے کہ وہ ون سائڈ ہے, ایک سائڈ پہ کھلتا ہے, اپوزٹ نہیں کھلتا. اس لیے کوئی انسان کھانا کھا کے الٹا بھی لٹک جائے تو کھانا باہر نہیں آتا. تو وہ کہنے لگے کہ وہ ڈھکن جو ہے وہ میرا خراب ہو گیا. اب میں جب کھانا کھاتا ہوں اور لیٹتا ہوں تو جو کچھ معدے میں ہوتا ہے منہ کے ذریعے واپس باہر آ جاتا ہے. تو کئی سالوں سے میری یہی عادت ہے کہ میں بیٹھ کر سوتا ہوں, سو کر لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہو چکا ہوں. تب احساس ہوا کہ لیٹ کر سونا بھی اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے. جانوروں میں دیکھیں آپ, کتنے ایسے جانور آپ کو نظر آئیں گے جو بیٹھ کر نہیں سوتے, لیٹ کر نہیں سوتے, کھڑے کھڑے نیند پوری کرتے. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا. سردیوں کی ٹھنڈ ہوتی ہے, ہم اپنے کمروں میں گرم کمبل کے اندر, رضائی کے اندر, گرم بستروں کے اندر آرام کرتے ہیں, پرسکون نیند سوتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ اٹھنے کے بعد ہمارے منہ سے الحمدللہ کا لفظ ہی نکلتا ہے. اللہ کا کتنا احسان ہے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ